بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے 2 روزہ دورہ پاکستان کے دوران ان کی افغان طالبان کے وفد سے اہم ملاقات کا امکان ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ یہ خفیہ ملاقات سعودی عرب کی فرمائش پر ہو رہی ہے اور اس کا مقصد افغان امن عمل میں سعودی عرب کے کردار میں اضافہ کرنا ہے تاکہ طالبان کو ایران کی طرف جھکنے سے روکا جا سکے۔ افغان طالبان نے چند روز قبل ایک بیان میں اعلان کیا تھا کہ طالبان وفد 18 فروری کو اسلام آباد کا دورہ کرے گا اور پاکستانی وزیر اعظم عمران خان اور امریکی وفد سے ملاقات کرے گا۔ حیرت انگیز طور پر یہ ملاقات طالبان اور امریکہ کے درمیان 25 فروری کو قطر میں ہونے والے باضابطہ مذاکرات سے محض چند روز قبل رکھی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں کہا جا رہا تھا کہ طالبان کی پاکستان آمد کا اصل مقصد عمران خان سے ملاقات ہے، لیکن اب حقیقت واضح ہو رہی ہے۔ پیر 18 فروری کو ہی سعودی ولی عہد پاکستان پہنچ رہے ہیں، جہاں وہ پاکستان میں لگ بھگ 20 ارب ڈالر سرمایہ کاری کا اعلان کرنے والے ہیں۔ برطانوی خبر رساں ادارے نے ہفتے کو 2 سینئر پاکستانی حکام کے حوالے سے کہا ہے کہ اس دورے میں سعودی ولی عہد اور طالبان وفد میں خفیہ ملاقات ہو سکتی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ ملاقات سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی فرمائش پر ہو رہی ہے اور اس میں امریکی وائٹ ہاؤس کی ایک بااثر شخصیت نے کردار ادا کیا ہے تاکہ پاکستان کو ملاقات کا اہتمام کرنے پر آمادہ کیا جا سکے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس ملاقات میں حقانی گروپ یا طالبان کی اہم ترین شخصیات میں سے کوئی ایک موجود ہو سکتی ہے، اور اگر وہ نہ ہوئے تو ملا عمر کے بھائی ملا عبد المنان وفد کا حصہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ ملا خالص گروپ کے ملا نصر اللہ منصور کے بھائی لطف اللہ منصور وفد میں شامل ہوں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسی ملاقات کی وجہ سے شہزادہ محمد بن سلمان ایک دن کی تاخیر سے پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ اصل شیڈیول کے مطابق انہیں 17 فروری کو پاکستان پہنچنا تھا اور 18 کو روانہ ہو جانا تھا۔ برطانوی خبر رساں ادارے کا کہنا ہے کہ ملاقات کو خفیہ رکھنے کی بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی سے گفتگو میں طالبان کے قطر دفتر کے ایک ذریعے نے کہا کہ سعودی ولی عہد سے ملاقات طالبان کے دورے کے شیڈیول میں شامل نہیں، تاہم اسلام آباد میں موجودگی کے دوران ہم اس پر تبادلہ خیال کر سکتے ہیں۔ قطر دفتر کے ذرائع نے مجوزہ ملاقات کی تصدیق کی ہے، البتہ افغانستان میں طالبان کے دیگر ذرائع کا کہنا ہے کہ انہیں اس ملاقات کی دعوت کا علم نہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی ولی عہد افغان امن عمل میں اپنے ملک کا اہم کردار چاہتے ہیں۔ گزشتہ ماہ جب سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے طالبان کو کابل انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بٹھانے کی کوشش کی تھی تو طالبان نے صاف انکار کر دیا تھا اور جدہ کے مذاکرات قطر منتقل کرا دیے گئے تھے۔ ذرائع کے مطابق محمد بن سلمان نہیں چاہتے کہ طالبان اور امریکہ کا معاہدہ قطر میں ہو۔ وہ چاہتے ہیں کہ اگر قطر میں اعلان ہو بھی تو رسماً ہو، اور ان کا خیال ہے کہ اسلام آباد میں طالبان وفد سے ملاقات کے ذریعے سعودی عرب کا کردار اہم ہو سکتا ہے۔ ماضی میں مولوی خالص گروپ اور حقانی گروپ کے طالبان سے انتہائی قریبی تعلقات رہے ہیں، البتہ قندھار گروپ کا سعودی عرب سے زیادہ تعلق نہیں رہا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی عرب پاکستان میں اتنی بڑی سرمایہ کاری بغیر کسی سبب کے نہیں کر رہا اور وہ افغان امن عمل میں اہم کردار چاہتا ہے۔ ذرائع نے یہ بھی کہا کہ ملاقات کے لیے اہم کردار ادا کرنے والی وائٹ ہاؤس کی شخصیت کی ایما پر بھی طالبان کی تسلی کے لیے 1400 فوجی افغانستان سے نکالنے کا اعلان جمعہ کو کیا گیا اور ان فوجیوں کو واپس امریکہ لے جانے کے لیے بلگرام ایئر بیس پر تیاریاں جاری ہیں۔ مذکورہ شخصیت شہزادہ محمد بن سلمان کے قریب سمجھی جاتی ہے۔
ذرائع کے مطابق دوسری جانب طالبان اور سعودی عرب کے قریبی تعلقات قائم ہونے کی صورت میں طالبان کے ایران کے ساتھ تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں، جو کچھ عرصے سے بہتر ہو رہے ہیں، اور طالبان وفد نے حالیہ مہینوں تہران کا دورہ بھی کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ طالبان کی سعودی ولی عہد سے ملاقات کرانے پر ایران پاکستان سے ناراض ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایران پاسداران انقلاب کے کمانڈر میجر جنرل محمد علی جعفری نے صوبہ سیستان و بلوچستان میں فوجیوں پر خودکش حملے کا الزام پاکستان پر عائد کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان کے خلاف سوشل میڈیا مہم کے تانے بانے بھی سعودی عرب کی طالبان پر حاوی آنے کی کوششوں اور ایران کی اس ناراضگی پر ملتے ہیں۔